अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अमान देख रहे हैं। आज भी कोट लखपत जेल में जेल ट्रायल कवर किया है और कुछ ही देर पहले जो है वो जेल ट्रायल से फारिग हुए हैं। कुछ दिनों से लाहौर की कोट लखपत जेल में जो जेल ट्रायल की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। कल हमने आपको बताया था कि शाम 6-6:30 बजे तक जो है वो गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए और आज भी सूरत हाल इस तरह है। और कल आपने फैसलाबाद की सूरत हाल भी देखी कि रात 9 बजे तक अदालत जो है वो बैठी रही। अब इसका मकसद क्या है वो मैं आपको बता दूं कि मेरी बड़े मुसद्दक़ा ज़राए से बात हुई है जो कि इस सारे मामले में पेश हैं। वो ये कहते हैं कि 9 अगस्त से पहले लाहौर में 4 मुकदमात के फ़ैसले कर दिए जाएंगे। 3 मुकदमात का उन्होंने डेड एंड श्योर कहा है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन मुकदमात में 9 अगस्त से पहले फ़ैसले कर दिए जाएंगे। वो मुकदमा 1280, 1078 और मुकदमा नंबर 97 है। एक मुकदमा जो है वो हाली रोड कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास जलाओ घिराव का था। दूसरा मुकदमा जो है वो शेरपाव ब्रिज का है और तीसरा नसीराबाद का है, कलमा चौक पर जो कंटेनर वगैरह जलाए गए वहाँ पर। इन मुकदमात में ये बताया गया है कि हर सूरत में 9 मई से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को सज़ाएं सुना दी जाएंगी, फ़ैसला कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से जो स्पीड है वो ट्रायल की बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। अब ये मामला 5-6 बजे तक है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये मामला रात गए तक भी जो है वो जारी रहेगा। दूसरी जानिब जो है वो हम जो बेज़ाब्तियाँ बात करते हैं, इरेगुलरिटीज़ बात करते हैं, सारे प्रोसेस को मशकूक बनाने की, वो जारी हैं, वो उसी तरह तेज़ी के साथ जारी हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कोई इतराज़ उठाते हैं, उन इतराज़ात को मुस्तरद कर दिया जाता है और मुख्तलिफ हीले बहानों से जो है चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये मैं बड़े उससे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वकला को जो है वो हरासा भी किया जा रहा है इस सारे अमल के दौरान कि वो रुकावट ना बना करें, वो बयान अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो वो इतराज़ ना उठाया करें। इस तरह की चीज़ें भी बैकएंड पर जो है वो चल रही हैं। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी बहुत ज़्यादा मुझे कमज़ोरी नज़र आती है। मेरे सामने लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर जब मुलाकात के लिए आए डॉक्टर यास्मीन राशिद से, एजाज चौधरी से, उमर चीमा से, मियां महमूद रशीद से, सनम जावेद से, तो मेरे सामने ये गुफ्तगू हुई और डॉक्टर यास्मीन राशिद तो बहुत ज़्यादा बरहम दिखाई दी, एजाज चौधरी बरहम दिखाई दिए, उमर चीमा वो ये कहते थे कि आप गुज़िश्ता 2 से 3 साल से आप जीत रहे हैं और आप कैदी नंबर 804 का नारा लगाते हैं, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट मिलता है, लेकिन आप जब इक़्तिदार में आ जाते हैं, आप जब सदर मुंतखब हो जाते हैं, उसके बाद आप जो है ना तो 26वीं आईनी तरमीम के बारे में बात करते हैं, बस आप एक डंग टपाऊ पॉलिसी या बस एक बयानात की हद तक अमली तौर पर आप कुछ ही नज़र आ रहा। तो उस दिन काफ़ी बरहम हुई। पूरी काबीना मौजूद थी। पूरी काबीना ने ये यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इमरान खान के नाम पर आए हैं। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ने तो बड़ा वाज़े तौर पर कहा, मलिक आसिफ नसवाना ने। अब उन्होंने एक और वादा किया कि जी हम आपसे वादा करते हैं कि हम यहाँ से निकलते ही जेल कमेटी जो है उसको नोटिफाई करेंगे और आपसे ये वादा है कि आइंदा समात पर, क्योंकि ये इतराज़ किया था डॉक्टर यास्मीन ने एजाज चौधरी कि हमें तो कोई वकला नज़र ही नहीं आते, तो जब वकला नहीं होते तो वो जब ट्रायल हो रहा होता है तो उसके दौरान जो है वो चीज़ें जो हैं वो गलत होती हैं और फिर जब दबाव आता है तो फिर हमारे जो वकला हैं वो शायद वो उस तरह नहीं चीज़ों को ले के चल पाते। जब एक ही रोस्टर पर 50-60 वकला होंगे तो फिर कोई इरेगुलरिटी 2 नंबरी करते हुए जो है वो बड़ी मुश्किल होगी। उन्होंने वादा किया कि हम आइंदा समात पर 50 वकला कम अज़ कम जो हैं वो अहाता अदालत के अंदर मौजूद होंगे। तो वो दिन और आज का दिन कोई एक वकील जो है वो एक्स्ट्रा जिसका कोई केस ना हो, तो वो हमें आज तक नज़र नहीं आया कि जो वादे किए। चलें, ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल जो टीम है पीछे या जो पीछे जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है कि वो बेयारो मददगार नज़र आते हैं। यानी जो लीडरशिप है शायद ही जो है वो इस तरह मिलने के लिए आती हो। जो इस वक्त कैद कारकुनान है और कैद लीडरशिप है को 2-4 आते हैं तो वो ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से
ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اب یہ جو جیل ٹرائل ہے اس کو تیز کیا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے کہ جلد از جلد ان کے فیصلے کیے جائیں۔ اب اس حوالے سے ہماری آج گفتگو ہوئی ڈاکٹر یاسمین راشد سے، عمر چیمہ سے، اعجاز چودھری سے، میاں محمود الرشید سے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو سب عمل ہو رہا ہے اس سے تو ہم ایک دن بھی جو ہے وہ غیر حاضر نہیں رہے، تو مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں سزائیں سنا دی جائیں، ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں، ہماری جو ضمانتیں ہیں وہ تو ہونے نہیں دی جا رہی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بالکل مایوس نہیں ہیں، ہم پر امید ہیں۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے تو شعر بھی سنایا، انہوں نے کہا پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اپنی ڈور ہے وہ اللہ کے ہاتھ چھوڑی ہوئی ہے، اور ہمیں صرف اسی سے جو ہے وہ انصاف کی توقع ہے۔ یہ جو مرضی کر لیں، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہماری جنگ آئین کی بحالی، قانون کی بالادستی اور جمہوریت کے لیے ہے، جو کہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک جو حقیقی آزادی ہے وہ نہیں مل جاتی۔ انہوں نے کہا کہ تنقید کرتے ہوئے کہ اس وقت جو پنجاب کے اندر گورنمنٹ چل رہی ہے، اور جس طرح مریم نواز اپنی ذاتی تشہیر کے اوپر جو ہے وہ 40 ارب روپیہ انہوں نے پچھلے سال لگایا، اور اس سال کا تو حساب اس سے زیادہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے حکومت کی کوئی ترجیحات نہیں ہے، صرف مریم نواز کی یہ ترجیحات ہیں۔ یہ اس کی پہلی ترجیح ہے کہ اس کا چہرہ نظر آنا چاہیے، اور وہ بھی مختلف جو ہیں وہ انداز میں، سٹائلز میں، اور 40 ارب روپے جو قوم کے تھے وہ انہوں نے تشہیر میں جھونک دیے، اور اس کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بل بھی بنا لیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، 10 کھرب کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، ہر جو ادارہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں 3.5 سال میں صوبائی وزیر رہی تو مجھے کوئی ایک چیز دکھا دیں، ایک آنے کی کرپشن جو ہے وہ دکھا دیں، آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں صوبائی وزیر تھی تو ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ 10 ارب روپیہ جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع کروایا سرکاری اسپتالوں سے۔ یہ پاکستان کی پوری تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ تو ہم نے پہلی مرتبہ سرکاری اسپتالوں سے ریونیو جنریٹ کر کے قومی خزانے میں جمع کروایا۔ اس کا طریقہ کار انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں 42 لاکھ فیملیز کے جو کارڈ تھے، صحت کارڈ تھے، وہ ہم نے دے دیے تھے، ان کے حوالے کر دیے تھے۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یہاں پر جیل میں آئی تو ایک جو پولیس اہلکار تھا، وہ پولیس اہلکار افسر نہیں، عام پولیس اہلکار، تو کہتا جی وہ میرے پاس آیا، میرے جھک کر میرے کان میں اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کی حکومت دوبارہ آئے تو خدا را آپ سے میری یہ التجا ہے کہ آپ نے صحت کارڈ جو ہے اس کو بحال کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ جی میری والدہ، میرے والد اور میرے بچے صحت کارڈ کی وجہ سے ہوئے، اور مجھے 1 روپیہ میرا خرچ نہیں ہوا۔ تو اس حکومت نے آنے کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں ختم کر دی ہیں، اب پھر ہمیں جو ہے وہ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ خدا را جب واپس آئیں حکومت میں تو صحت کارڈ جو ہے وہ ضرور بحال کیجیے گا۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان سے گفت و شنید ہوئی، ان سے پوچھا کہ ٹرائل بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس وقت جو ہیں وہ 30 سے 40 تقریباً 90 کے قریب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ نااہل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اور جب قانون کی حکمرانی نہ ہو، انصاف کا بول بالا نہ ہو، جمہوریت نہ ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، تو پھر جو ہے وہ کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ معاملات ابھی عدالت میں ہیں، میں اس کے اوپر زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے اپنے مقدمے کے حوالے سے بتایا، اس دوران برہان معظم ملک جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی کے پاس بیٹھے تھے، انہیں بریفنگ دے رہے تھے، تو مجھے انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ بات سنیں برہان صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے اوپر جو مقدمہ ہے جس میں 109 کا مقدمہ ہے کہ انہوں نے سازش کے ذریعے اکسایا اور یہ ساری پلاننگ کی، تو برہان معظم ملک نے بتایا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سازش کا ملزم جس کے اوپر
109 لگی ہو اور وہ 2 سال پابند سلاسل رہا ہو. یعنی پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی اس طرح کا کیس آیا تو وہ 5 دن 10 دن 15 دن میکسیمم 1 مہینہ وہ اندر رہا اور اس کی ضمانت ہو گئی، جبکہ شاہ محمود قریشی 2 سال سے پابند سلاسل ہیں. اور پھر ایک اور اہم نقطہ انہوں نے رکھا، انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں آپ یہ دیکھیں کہ بدنیتی دیکھیں، اس مقدمے میں 2 نمبری دیکھیں کہ جس شخص کے پر سازش کا الزام لگایا گیا اس نے اکسایا ہے، تو جن کو اکسایا انہوں نے توڑ پھوڑ کی، سارا کچھ کیا، وہ باہر ہیں. اور سازش کا جس کے اوپر الزام لگایا جس نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، جس کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز ثابت ہی نہیں ہے، تو وہ 2 سال سے پابند سلاسل ہے. اعجاز چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے سید وقار مہدی جو اس وقت استحقاق کمیٹی کے چیئرمین ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کل اجلاس ہوا اور اجلاس کے دوران جو ہے سید وقار مہدی کی جانب سے سخت برہمی کا اظہار کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ سینٹ چیئرمین کی جانب سے جو حکم دیا گیا ہے کہ اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے جائیں تو میں ان کا مشکور ہوں. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں انصاف اور قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے جو ٹرائل کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹرائل جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کا متقاضی ہے. 2 سال سے ہم جو ہے وہ صرف حاضری کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے، یہ اپنے گواہوں کو لے کر آتے ہیں، جھوٹا بیان دلواتے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ ایک درخواست ہے پارٹی سے کہ اس وقت پارٹی جو ہے وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے، گروپ بندی کا شکار ہے. یہ وقت جو ہے اتفاق کا ہے، اتحاد کا ہے، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس وقت سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور عمران خان کے نام پر، عمران خان کی وجہ سے جو ہے وہ آج تمام لوگ جو ہیں وہ ایم این اے ایم پیز ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تمام جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے اختلافات چھپا کر جو ہے اختلافات ختم کر کے وہ آگے آئے. عمر چیمہ صاحب سے ہماری مختصر گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ 2007 میں بھی پوری قوم نے آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد کی، جیلیں کاٹی، مارے کھائیں، ڈنڈے کھائے. انہوں نے کہا میں خود اس میں شامل تھا، 2 مرتبہ مجھے گرفتار کیا گیا، مجھے تشدد کیا گیا، لیکن ہم نے آزاد عدلیہ کے لیے 2007 میں تحریک چلائی تھی اور عدلیہ کو آزاد کروایا تھا. آج بھی پوری قوم جو ہے وہ اس عدلیہ کے لیے کھڑی ہے، وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن عدلیہ کو بھی جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی ہوگی، حوصلہ اور ہمت دکھانی ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ صرف عوام نہیں، عدلیہ کے اوپر بھی ہے. عدلیہ جب تک خود جو ہے وہ جدوجہد نہیں کرے گی، وہ غیر آئینی، غیر جو ناانصافی جو ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گی، تب تک جو ہے اس ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی. دیگر بھی کافی چیزیں میں نے وہاں پر دیکھی ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے اگلے ویلاگ میں رکھیں گے. سنم جاوید خان کی جانب سے جو ہے وہ بڑا دھماکے دار بیان دیا گیا ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.